یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ پچھلے دو خطبوں میں میں اسی آیت کی تفسیر اور مفہوم کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کر چکا ہوں۔ اس آیت کے سمجھانے پہ زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں اللہ کے سوا انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، وہ اس آیت کو اپنے عقیدے پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ جس میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب کی باتوں پر عام مومنوں کو اطلاع دے، اس کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اس آیت سے پہلے ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں مومنوں کو اور منافقوں کو اکٹھا نہیں رہنے دوں گا، کہ وہ گھلے ملے رہے ہوں، مل جل کے رہیں، بلکہ میں آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال کے مومنوں کو الگ کر دوں گا اور منافقوں کو الگ کر دوں گا۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ ویسے ہی بتا دے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ غیب کی باتوں پہ تمہیں مطلع نہیں کرتا، اس کے لیے تو اللہ اپنے نبیوں کو چن لے۔ آیت کا مفہوم تو بالکل واضح ہو گیا کہ منافقوں کی پہچان کروانا، ان کے بارے میں اطلاع دینا، یہ اللہ عام مومنوں کو نہیں دے گا، اپنے پیارے پیغمبر کو دے گا۔
اپنے عقیدے پر اس آیت کو دلیل بنائیں۔ یا تو انہیں دھوکہ لگ گیا یا انہوں نے دیدہ دانستہ اس آیت کو غلط رنگ میں پیش کی۔ آپ پوری آیت پڑھ جائیں، آپ کو پوری آیت میں علم کا لفظ نہیں ملے۔ لفظ کیا ہے؟ ما کان اللہ لیطلعکم، اطلاع کا لفظ ہے۔ اللہ تمہیں مطلع نہیں کرے گا، اللہ تمہیں اطلاع نہیں دے گا۔ غیب کی خبروں کی اطلاع تو اللہ اپنے نبیوں کو دیا کرتا ہے، ہر مومن کو اللہ یہ منصب عطا نہیں کرتا۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، یہ عقیدے کی بات ہے، اصول کی بات ہے، اور اس کا سمجھانا انتہائی ضروری۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، پورے قرآن میں آپ کو کسی ایک جگہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم اور غیب کا اکٹھا لفظ نہیں ملے۔ پڑھ جائیے، اس بات میں ملے، اس بات میں، ثبوت میں، مثلا ان محمدن یعلم الغیب نہیں ملے، انی عالم الغیب میں غیب جانتا ہوں نہیں ملے۔ پورے قرآن پاک میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم اور غیب کا اکٹھا لفظ اس بات میں نہیں ملے گا۔ جہاں آپ کے بارے میں غیب کا لفظ آئے گا وہاں علم کا نہیں آئے گا، جہاں علم کا آئے گا وہاں غیب کا نہیں آئے گا۔ پوری حدیث کھنگال لیجئے، کوئی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور نفی میں یہ دونوں لفظ آپ کو اکٹھے ملیں گے، نفی میں ملیں گے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے پہ سورت انعام کی آیت نمبر 50 آپ کو بتائی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مقدس سے اعلان کروایا وَلَا عَالَمُ علم کا لفظ بھی ہے لیکن ساتھ کیا ہے؟ لا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، یہاں علم کا لفظ بھی ہے، غیب کا بھی۔ نفی میں ملے گا آپ کو، میں غیب نہیں جانتا۔ سورت نمل میں 20ویں پارے میں اس کے پہلے صفحے پہ اللہ نے فرمایا کل لا یعلم، اب علم کا لفظ آ گیا ہے، لا یعلم، کیا میں نے نہیں، میں کا یہاں میں نے نہیں جانتا۔ کون؟ من فی السماوات، جو مخلوق کہاں رہتی ہے؟ والارض، کیسی نفی کی ہے اللہ نے، لا یعلم من فی السماوات، نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور نہیں جانتا جو کوئی زمینوں میں ہے، الغیب، کس کو؟ یہاں علم بھی ہے غیب بھی ہے، نہیں جانتا
الا اللہ، مگر اللہ جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، خدا دی قسم ہے اللہ بھی سمجھان دیاں حداں ہی کر چھڑی، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی، یا ان بیچاروں کو قرآن کی طرف آنے کسی نے نہیں دیا، یا قرآن ان بیچاروں کو سنایا کسی نے نہیں، انہیں بس یہی سنایا گیا پیران دیاں بلیاں بھی غیب جان، بس ان بیچاروں کو یہی سنایا گیا، حد کر دی ہے اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں تو کہتا ہے وہ عالم ہو گئے میں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، جنہیں اپنے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے وہ تیرے حالات کو کس طرح جانتے ہیں، تیری نظر و نیاز دینے کو کس طرح جانتے ہیں، تیرے پکارنے کو کس طرح جانتے ہیں، تیرے وظیفے پڑھنے کو کس طرح جانتے ہیں۔ تو آپ کو بات سمجھ آئی؟ نبی پاک کے لیے جہاں علم کا لفظ ہوگا وہاں غیب کا لفظ نہیں، جہاں غیب کا ہوگا وہاں علم کا نہیں، اور جہاں نفی ہوگی لا کے ساتھ تو پھر دونوں لفظ آئیں گے، علم بھی دھوکہ لوگوں کو جو لگا یا لگایا گیا وہ اس سے لگایا گیا کہ ایتیں وہ پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں وہ بیان کی جاتی ہیں جن میں ذکر علم غیب کا نہیں ہوتا، ان میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اطلاع علی الغیب کی ایتیں پڑھ کے، اطلاع علی الغیب کی حدیثیں سنا کے ثابت کیا کیا جاتا ہے؟ علم۔ یہ دھوکہ دیا گیا ہے لوگوں کو۔ یہ اگر لوگوں کو بات سمجھ آ جائے تو خدا کی قسم وہ کسی مغالطے کا شکار قطعاً نہ۔ میں نے بارہا سمجھایا، مغز کھپائی کی ہے آپ کے ساتھ، بے علم غیب ایک الگ چیز ہے، اطلاع علی الغیب ایک الگ چیز ہے۔ کتنا فرق ہے، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ علم غیب ایک الگ حقیقت ہے، وہ خاصہ ہے کس کا؟ جس کو قرآن، میں نے بڑی آیتیں پچھلے جمعے پہ آپ کو سنائی ہیں، اللہ کا جو علم ہے وہ ہے علم غیب۔ ایک ایک پتے کا کلی علم، درخت کے ایک ایک پتے کا، زمین سے اگنے والے ایک ایک تنکے کا، اور ریت کے ٹیلوں میں سے ریت کے ایک ایک ذرے کا۔ کبھی آپ تھل کے علاقے میں جائیں اور وہ پہاڑ دیکھیں آپ ریت کے، ان میں ریت کے کتنے ذرے ہیں، یہ ہے علم غیب، یہ ہے علم غیب۔ وہ جو پہاڑ ہے، وہ جو ٹبا ہے ریت کا، اس میں ریت کے کتنے ذرے ہیں، اور جب آندھی چلتی ہے تھل میں، وہ اس ریت کے ذرے کو اڑا کے آندھی کہاں لے جائے گی؟ اس ایک ایک ذرے کا کلی علم، مکمل محیط، زمین سے اگنے والے ایک ایک تنکے کا، درخت پہ لگنے والے ایک ایک پتے کا، ریت کے ایک ایک ذرے کا، اور دریاؤں اور سمندروں میں بہنے والے پانی کے ایک ایک قطرے کا۔ جنگل میں پھرنے والے ایک ایک درندے کا، زمین پہ رینگنے والے ایک ایک حشرات الارض کا، کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر،
ان کا کلی علم، یہ مکھی کہاں پیدا ہوئی، کہاں رہی، کتنے دن گزارے، باقی کتنے دن گزارے گی، اسی طرح ایک ایک چیونٹی، ایک ایک مچھر، میرے جسم پہ بال کتنے ہیں، اس کا علم، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ مخلوق کا نہیں ہے، یہ ہے علم غیب۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ انبیاء کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا، اس میں انبیاء کی کون سی شان ہے، مقام ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، حد ہو گئی ہے لوگوں کی۔ ایک نبی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا میں مچھر کتنے رہتے، مکھیاں کتنی، چیونٹیاں کتنی ہیں، میرے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، یہ کون سی عظمت والی بات ہوئی؟ ہاں، جاننا اس کے لیے ضروری ہے جو اس چیونٹی کو رزق دیتا ہے، اس مکھی کے مقام کو جانتا ہے، اسے روزی فراہم کرتا ہے، یہ ہے علم غیب۔ سمجھ گئے ہو میری بات؟ اس میں سے اللہ ایک پتے کا علم، اطلاع، ایک بندے کے مرنے کی اطلاع، اس کے مرنے کی جگہ کی اطلاع اللہ اپنے نبی کو دے دے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ فرق آپ سمجھ جائیں، پھر آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ جتنی غیب کی خبروں پر اللہ نے آمنہ کے لال کو اطلاعیں دی ہیں نا، خدا کی قسم اس کا 100واں حصہ بھی اللہ نے کسی نبی کو اتنی اطلاعیں نہیں دی جو میرے نبی کو دی۔ پچھلی قوموں کے عروج و زوال کے واقعات، نبیوں کے حالات، قوموں کی تباہیاں اللہ نے میرے نبی کو بتائیں، کل کی باتیں بتائیں، میرے نبی نے آنے والے واقعات کی پیشن گوئیاں کی، قیامت کی نشانیاں بتائیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا، پتہ نہیں کتنا وقت صرف ہو جائے اس میں۔ قیامت کی علامات بتائیں، نشانیاں بتائیں۔ جب جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے، کالے بال، سفید کپڑے، وہ جو کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، مشکات اسے لایا، بخاری لایا ہے، صحابہ حیران ہوئے، مدینے دا بندہ نہیں تے جے مسافر ہوندا تے کوئی سفر دے آثار، بال چمک رہے ہیں، کپڑے سفید ہیں، نبی پاک کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، خود نبی پاک کو بھی پتہ نہیں یہ کون ہے، وہ چلا گیا تو بتایا گیا یہ جبریل تھا، اور اس نے آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا، پھر اس نے پوچھا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس طرح پوچھنے والا نہیں جانتا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ لفظی ترجمہ کروں، لفظی ترجمہ یہ ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول یعنی جس سے پوچھا، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول سائل سے زیادہ
اگلے دن ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے یہ حدیث ہمیں پڑھائی تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ نبی پاک جبریل کو کہہ رہے ہیں میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، تم ہی جاننا تے میں بھی جاننا. یہ پروفیسر نے. چلو مولوی تو اس کی تنخواہ کا مسئلہ ہے یا نذرانوں کا مسئلہ ہے، دھکا لگ گیا پڑھے لکھے لوگوں. واہ، حد ہو گئی، حد ہو گئی. وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا اس پروفیسر کو جا کے کہیں پھر آگے آپ نے یہ کیوں کہا کہ تیرا سوال سائل کو آپ کہہ رہے ہیں تیرا سوال انہاں 5 شیاں وچوں جن کو رب کے سوا اگر تیرے والا مانا کرا بے تم ہی جاننا تے میں بھی جاننا تے گوئی آخر دی کری ضرورت ہے. بے حیا باش ہرچ خائی کن اذا فات الحیاء ففل ما شیتا. پڑھے لکھے لوگ ہیں تاکہ تم ہی جاننا. میں نے پھر کہا اس پروفیسر کو جا کے کہنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں تاکہ تم ہی جاننا. میں نے پھر کہا اس پروفیسر کو جا کے کہنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے کہ خود نبی پاک کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. آپ اس کو جٹ ذمہ دار سمجھ رہے تھے. ایک عام آدمی کو نبی پاک کہہ رہے تھے تم ہی جاننا تھے. آپ کو تو یہ پتہ بھی اس وقت تک نہیں تھا کہ یہ کون ہے، جبریل ہے. یہ علم ہی نہیں تھا آپ کو، بلکہ آپ نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جبریل جب بھی میرے پاس آیا میں نے اس کو پہچانا. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ میں اسے پہچان نہیں سکا. پھر محدثین نے کیا لکھا اس پر، ابن حجر نے کیا لکھا، عینی نے کیا لکھا، ابن منیر نے کیا لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں مشکات کی شرح میں اس جواب پر، مل مسئول عنہا بعالم من السائل. فارسی میں انہوں نے اس کی شرح کی ہے. منوتوں ادھر تو سمجھ گیا ہونے، منوتوں برابریم در نادانستن تو اور میں دونوں برابر ہیں اس کے نہ جاننے میں، اس کے نہ جاننے. تو جبریل پوچھتا ہے پھر اس کی کوئی نشانیاں تو بتاؤ. تے جے میں نہ اے بھی ہوندا بھی تم ہی جاننا تے میں بھی جاننا تے اگوں اس سوال کرن دا کی مطلب سی کوئی نشانیاں دسو، کوئی اس کی نشانی بتائیں قیامت کی. آپ نے فرمایا بکریوں کے چرواہے جب شہروں میں آ کے بڑے بڑے مکان بنانے لگے تو سمجھنا قیامت کیا ہے، قریب ہے. بکریوں کے چرواہے دیہاتی لوگ شہروں میں آ کے بڑے بڑے مکان بنانے لگے تو قیامت قریب ہے. اور جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، لونڈی اپنے مالک کو جنے، لونڈی اپنے مالک کو جنے، کیا مطلب؟ جب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ نکرانیوں جیسا سلوک کرنے لگیں، لونڈی اپنے مالک کو جنے. جب لوگ اپنی ماؤں سے لونڈیوں اور نکرانیوں جیسا سلوک کرنے لگیں تو سمجھنا قیامت کیا ہے، قریب.
تو یہ جو قیامت کی آپ نے علامتیں بتائیں یہ غیب نہیں ہے؟ بولو کس نے بتائیں؟ نبی پاک نے بتائیں۔ بے شمار غیب کی خبروں پر اللہ نے میرے نبی کو اطلاعیں دی۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا قیامت آئے گی، پھر آپ نے جنت کے متعلق بتایا، جہنم کے متعلق بتایا، پل صراط کے متعلق بتایا، حوض کوثر کے متعلق بتایا؟ نہیں بتایا۔ اپنے جھنڈے کے متعلق بتایا، اپنے مقام شفاعت کے متعلق بتایا۔ یہ سب کیا ہیں؟ غیب۔ یہ غیب کی باتیں، قیامت کی باتیں ہیں۔ لیکن اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک خبر، 2 خبریں، 10 خبریں، 100 خبریں، 1000 خبریں، غیب کی خبریں اللہ بتا دے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے غیب کی خبر پہ اپنے نبی کو کیا دے دیے؟ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ میرے سامنے سے گزارے جائیں گے جن کی شکلیں، صورتیں، لباس، وضاقتہ، خد و خال میرے امتیوں جیسے ہوں گے، یعنی چہرہ، مورا۔ میں کہوں گا اصحابی، اصحابی، یہ تو میرے لگتی ہیں، انہیں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے حوض سے پانی پلاؤں، لے آؤ انہیں میرے پاس۔ یہ بخاری میں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر قیامت کی اطلاع دے رہے ہیں، قیامت کی بات بتا رہے ہیں، قیامت کے میدان میں یہ ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ غیب، غیب ہے۔ وہ باتیں ابھی بتا دی آپ نے جو قیامت کے دن ہونی ہے، لے آؤ انہیں میرے پاس، میں انہیں اپنے حوض سے پانی پلاؤں تاکہ انہیں پھر میدان معاشر میں کبھی پیاس نہ لگے۔ جب میں یہ کہوں گا تو فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری، وفی روایت انک لا تعلم ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اے مسئلہ ہے نا، نال غیب دی خبر دی اطلاع بھی دیتی، قیامت دی گل دسی، اس کے باوجود فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے امت کو یہ اطلاع دی یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن اس وقت بھی فرشتے کہہ رہے ہیں انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی باتیں شامل کی تھیں۔ جی آپ نہیں جانتے، نئی نئی باتیں شامل کی تھیں جو دین کا حصہ نہیں تھی، وہ دین نہیں تھا، لیکن انہوں نے دین کے رنگ میں اسے دین سمجھ کے بڑھایا، دین میں داخل کی وہ باتیں۔ داخل کیا کی؟ اصل دین سے بھی بڑھا دیا۔ سچی سچی بات کیجیے، آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھائیں، فقہ کی ساری کتابیں اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مشکات، موطا امام مالک، طحاوی، مصنف عبد الرزاق، اتنی کتابیں اٹھائیں، پھر آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ہدایہ اٹھائیں، شرح وقایہ اٹھائیں، کنز الدقائق اٹھائیں، قدوری اٹھائیں، نور الاضاء اٹھائیں، کوئی سی کتاب آپ فقہ کی اٹھائیں اور حدیث کی اٹھائیں، اس میں مختلف باب باندھے ہوئے ہیں، باب الاذان، باب الاقامہ،
باب الصلاۃ، باب الطہارت، باب الزکوٰۃ، باب الحج، باب ہے، ان میں ایک باب باندھا گیا ہے باب العیدین. باب العیدین، عیدین کا کیا معنی؟ ساڈے کول کتنیاں نے؟ اگر تیسری عید ہوتی تو پھر محدثین کیا باب باندھتے؟ باب العیدات. فقہ والے کیا باب باندھتے؟ باب العیدات. باب باندھتے باب العیدات جمع کا، لیکن تثنیہ کے ساتھ باب باندھا باب العیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اب تیسری عید شامل کی گئی، اور عام جاہل لوگوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے جڑی اس دی وقت ہے نا منادی کو. پوچھ لیں آپ کسی جاہل بندے سے، علماء نے انہیں پٹی پڑھا دی کہ یہ جھنڈیاں لگاؤ، یہ جلوس نکالو، پچھلے سارے گناہ، چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نبی راضی، مناؤ، یہ عید مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ ہے ما احدثو بعد، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سی نئی باتیں جاری کی تھیں. انک لا تدری، آپ ان کو نہیں جانتے. ایک مسئلہ تو بڑا عجیب سا ہے، لیکن چلو اسی سے میں استنباط کر رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی اور یہ امت کے اعمال آپ کو پیش ہوتے تو فرشتوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ نہیں جانتے؟ پھر تو یہ عمل بھی پیش ہونا تھا ان کا، بھئی آپ کی امت یہ کر رہی ہے. آج 12 ربیع الاول ہے تو جھنڈیاں دی بڑی بھرمار ہوئی، بڑی نعتیں ہیں، بڑی قوالیاں ہیں، بڑی دیگیں ہیں، بڑی آتش بازی ہے، بڑا بھنگڑا ہے، ناچ گانا ہے. ہوں تے کیک کٹے جاندے نے، کیک، انا للہ انا الیہ. یہ سالگرہ کے کیک کاٹنا اسلام کی رسم ہے کہ عیسائیت کی رسم ہے؟ اور نبی پاک کی ولادت پر 63 کلو کا کیک. لیکن میری بات ذرا غور سے سننی ہے آپ نے، لیکن میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے جو جملے نکل گئے انہوں نے بھی تو حقیقت بننا تھا نا. وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں جو آپ نے کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی. جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، اس طرح میری امت یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گی. تو پھر یہ عیسائیوں کی رسم تھی، نبی پاک کے کیک کاٹا جا رہا ہے اور تمہارے نزدیک عمل پیش ہوتے ہیں آپ پر جب یہ تمہارا عمل پیش ہوتا ہوگا تو نبی پاک پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن یہ کوئی عمل پیش عرض اعمال والی بات کوئی نہیں ہے. اگر یہ عرض اعمال کا پیش ہونا یہ صحیح بات ہوتی تو فرشتوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثو بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا. یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے انتظامیہ چیخ رہی ہے، بند ہونے چاہیے. خطبہ جمعہ اور آذان کے علاوہ لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہونا چاہیے. تلاوت پر، نعت پر، تقریر پر ایک قانون ہے ملک میں اور میں اس کا حامی ہوں. شاید علماء میں ہی ایک مولوی ہوں جو اس بات کا قائل ہوں
کہ یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہونے چاہیے. یہ فرقہ واریت کا بہت بڑا سبب ہے, بہت بڑا سبب. فرقہ واریت پھیلتی ہے اس سے. میرے مقتدی جو مجھے سننا چاہتے ہیں وہ اس مسجد میں آ کے مجھے سنیں. میں اپنی آواز زبردستی کسی کو کیوں سناؤں؟ دوسرا عالم اپنی بات اپنے مقتدیوں کو سنائے, وہ پورے محلے میں کیوں سنائے؟ تو محدود ہونی چاہیے آواز, چار دیواری کے اندر رہنی چاہیے آواز. ویسے بھی محلے میں کوئی بیمار ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, کبھی امتحانوں کے دن ہیں اور طالب علم پڑھائیوں میں مصروف ہیں, لیکن مسجد والوں کو اس کا کوئی لحاظ نہیں کہ کوئی پڑھ رہا ہے اس کی پڑھائی میں حرج ہوگا, کوئی بیمار ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے. ہمارے محلے والے بڑے سکون میں موجود نے. ورنہ تو ایک جگہ پہ میں گیا, وہ مسجد کے قریب ان کا مکان تھا, جڑے اذان ہوئی میرا ترا نکل, ایسا آواز کان میں پڑا. میں نے کہا یہاں کوئی بیمار آدمی رات کو اسے نیند نہیں آئی, نیند آئی کہیں 12 بجے جا کے, یہ پھر ایک اذان تہجد کی بھی دے دیتے ہیں, وہ بھی شروع ہوئے. انہیں کوئی پرواہ نہیں, بیمار ہے, کوئی سویا ہوا ہے, کوئی طالب علم ہے, کوئی پڑھنے میں مصروف ہے. میں سب سے بڑھ کر اس کا حامی ہوں کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز عبادت گاہوں کی چار دیواری کے اندر رہنی چاہیے, باہر نہیں نکلنی چاہیے. انتظامیہ پورا ٹل لا چکی ہے, مولوی نہیں باز آئے. کوئی جناب چندے دی اپیل, ہوں اعلان بھی کرنا تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یار کرنا اعلان ہے, اسے پہلے ایک نعت پڑھیں گے. نہیں باز آئے علماء, نہیں باز آئے. انتظامیہ دے قابو چ نہیں آئے علماء. میں انتظامیہ کو ایک تجویز دیتا ہوں, اگر وہ میری تجویز پہ عمل کر لے یہ بالکل قابو آ جانا. اگر یہاں کوئی سیکورٹی کا بندہ ہے, ساتھی ہے, تو میری اس تجویز کو نوٹ کریں. خطیب کو پابند نہ کریں, مت پابند کرے خطیب کو کہ تو نے لاؤڈ سپیکر نہیں چلانا. نہیں, اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے نا, صدر ہے, سیکٹری ہے, خزانچی ہے, وہ کون ہوں گے؟ وہ شہری بابو لوگ ہوں گے. کوئی ڈاکٹر ہوگا, پروفیسر ہوگا, کوئی تاجر ہوگا. آپ انتظامیہ کے ذمہ دار کو قابو کریں. بھئی تیری مسیح تے سپیکر چلیا نا, اساں مولوی نو کچھ نہیں آکھنا, اسی تیرے خلاف FIR کٹنی ہے. جی چل گئے تسی میرا نام ہٹا چھڑ. مولویاں تنخواہ کس کو لینی ہے؟ مولوی کی کیا جرات ہے کہ وہ انتظامیہ سے بڑھ کے قدم اٹھائے؟ توبہ توبہ. اس تجویز پہ عمل. تو یہ میری تجویز ہے اور میں اس کا حامی ہوں کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز عبادت گاہوں کی چار دیواری کے اندر محدود ہونی چاہیے, محدود ہونی چاہیے. اگر یہ بات صحیح ہے تو جس طرح لاؤڈ سپیکر کی آواز چار دیواری کے اندر محدود ہونی چاہیے, اسی طرح مذہبی جلوس بھی چار دیواریوں کے اندر بند ہونے چاہیے. آواز باہر نہیں نکل سکتی تو بندے باہر آ سکتے نے؟ حد نہیں ہو گئی بھئی. آواز باہر نہیں جا سکتی تے بندے باہر جا کے سڑکیں تقریراں کرن, دوسروں کی مسجدوں کے سامنے آ کے وہ کھڑے ہو جائیں, تقریریں ہونے لگ جائیں. اگر لاؤڈ سپیکر کی آواز عبادت گاہوں کی چار دیواری کے اندر بند ہو جائے اور مذہبی اور سیاسی جلوس, ہر قسم کے جلوس چار دیواریوں کے اندر بند ہو جائیں,
ملک میں 99% فرقہ واریت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ رولا پاڑ نال نہیں ختم ہوئے گی، تقریراں کرن نال نہیں ختم۔ 100 دن ہو گئے نے عمران خان کو تقریر کرنے ہیں، کیا ہوگی؟ تقریریں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ کوئی کام کر کے دکھاؤ۔ فرقہ واریت کو اگر مٹانا ہے، ملک سے ختم کرنا ہے، اس ناسور کو اگر جڑ سے اکھاڑنا ہے، تو جس طرح لاؤڈ سپیکر پہ پابندی ہو، سیاسی اور مذہبی جلوسوں پہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ پابندی ہونی چاہیے۔ ہر تیسرے دن بازار بند، معیشت کی تباہی، وہ غریب لوگ جو روزانہ کی روزی کماتے ہیں، بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کی تباہی۔ آج جلوس ہے، آج یہاں جلوس ہے، آج وہاں جلوس ہے۔ تو وہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں وہ کیا تھی؟ عیدیں کتنی تھیں؟ میرے نبی نے کتنی عیدیں؟ 2۔ یہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں جاری کی۔ اور وہ جو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان میں کیا ہے؟ جھنڈیاں لگاؤ۔ عید جو ہے چراغاں کرو بھائی، عید الفطر ہے، صبح عید قربانی ہے، چراغاں کرو، مصنوعی پہاڑیاں بناؤ، بازار سجاؤ، سواریاں سجاؤ، ہلا گلا، ناچ گانا، گانوں پہ تھڑکنا نہیں، نہیں۔ کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، کیسا نظام ہے جس نے کہا آج تیری خوشی کا دن ہے، آج تیری مسرت کا دن ہے، پہلے تو 5 وقت میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دے۔ یہ ہے عید۔ پہلے تو 5 مرتبہ آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ گھروں نکلتے مسیح آ۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تیری عید ہے نا، گھروں نکلتے مسیح آ۔ اے چنگی عید ہے، مسیح تو نکل۔ واہ، عید تو ہوئی نا، گھر سے نکل، مسجد میں آ، آج تیری عید ہے، مذہبی تہوار ہے، تیری خوشی کا دن ہے، تیری مسرت کا دن ہے۔ پہلے تو 5 مرتبہ آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا۔ پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آج میں تین بلانا بھی کوئی نہیں، اذان کوئی نہیں، آج میں تین بلانا بھی کوئی نہیں، آج بن بلائے آ جا، بن بلائے آ جا۔ پہلے جو نمازیں پڑھتا تھا، آج اس سے 6 مرتبہ آگے بڑھ کے کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب گھر سے نکلنا ہے اور عیدگاہ کی طرف آنا ہے تو گانے نہیں، تھڑکنا نہیں، ناچ گانا نہیں۔ جب وہاں سے ادھر آنا ہے نا تو تیری زبان پہ ایک ترانہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیسا دین ہے بھائی، جس نے خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھایا، اور کیسا سکھایا۔ یار 8 سال پہلے ایک بندے کو ساتھیوں سمیت مکے سے نکال دیا گیا ہے،
سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ مارا گیا، پیٹا گیا، پھر اسے مکے سے نکال. یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اطلاع الغیب ہے. اگر حضرت یعقوب جانتے ہوتے، عالم الغیب ہوتے، تو 3 دن کی مسافت پر یا 3 میل کے فاصلے پر حضرت یوسف کنویں میں پڑے ہیں. کتنے دن؟ 3 دن. مجھ میں جرات نہیں ہے، مجھ میں جرات نہیں ہے. آپ میں سے کسی میں جرات ہو تو بولو کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا، جان بوجھ کے پتر نو اتھے رکھیا. بولو کسی میں جرات ہے تو کہے. مجھ میں جرات نہیں ہے. ایک پیغمبر کے بارے میں مجھ میں یہ جرات نہیں ہے. اللہ بتانے پہ آئے، اطلاع الغیب، اللہ بتانے پہ آئے تو مصر کی باتیں بتا دے، اور وہ نہ بتائے تو 3 میل کے فاصلے پہ پتا نہ چلے. اللہ بتانے پہ آئے تو فاروق اعظم منبر پہ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل. ساریہ یمن کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں. ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ. اور اللہ حضرت عمر کی آواز ساریہ تک پہنچا. اگر کوئی یہ بیان کر کے ثابت کرے کہ حضرت عمر ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اس مہربان سے کہیے دونوں آنکھیں کھلی رکھو. یہی حضرت عمر ہیں. صبح کی نماز ہے، صفیں سیدھی کر رہے ہیں، ان صفوں کے اندر قاتل ہے. اس نے نیفے میں، سلوار کے نیفے میں چھرا زہر آلود چھپایا ہوا ہے، اوپر صرف ایک کپڑا ہے. اس کپڑے کے اندر کا حضرت عمر کو پتا. تو عالم الغیب کون ہے؟ اس میں سے اللہ اطلاعیں دے دے، اس سے انکار نہیں.